تھا سن 2004 میں ان دا سینٹ آف پاکستان. میں نے کہا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس وقت حکمران رولنگ پارٹی سیکرٹری جنرل میں تھا, مشرف صاحب باوردی میں مضبوط صدر تھے, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی اور مختوم جاوید ہاشمی کو رہا کیا جائے. یہ میرا بیان آن ریکارڈ ہے, اور میں نے 3 دفعہ ریپیٹ بھی کیا پارلیمنٹ کے اندر, اور میں نے کہا کہ قومی مفاہمت ہونی چاہیے. پاکستان کے مسائل ایک شخص, ایک ادارہ, ایک پارٹی اور ایک حکومت اکیلے حل نہیں کر سکتی. تو ہم نے یہ کوشش کی نیشنل ریکنسیلیشن کی, اور یہی کوشش ہم نے کوشش کی دوسرے ایشوز پر بھی. اس میں اب یہ ہوا کہ آخر میں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا. دین اٹ بیکیم اے ڈیل بٹوین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اینڈ مشرف صاحب فار پاور, اسپانسرڈ بائی ان کے جو گاڈ فادرز جو اس وقت بھی تھے, ابھی وہی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور وہ ڈیل بڑی کلیئر تھی کہ آپ سیکنڈ ٹرم لیں اور مجھے واپس آنے دیں. سو دین اٹ بیکیم اے پیور پاور ڈیل بروکرڈ بائی کونڈولیزا رائس, سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دا یو ایس اس وقت کی. جو ہمارا تصور تھا کہ دیکھیں 90 کی دہائی کی سیاست واپس نہیں آنی چاہیے. ہم نے دیکھا 2 دفعہ باری لی, 2 دفعہ باری لی, اس کا رزلٹ وہی ہوا. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا, فوج آئی. تو وہ میں یہی کہتا ہوں کہ وی شوڈ لرن فرام آ ہسٹری. اس لیے ہم نے ایک ویژن دیا تھا نیشنل ریکنسیلیشن کا, لیکن وہ آخر میں وہ پھر تو این آر او نے پھر بھی اپنا تاریخی کردار تو ادا کیا. اس نے یہ جو نیا پورا سیٹ اپ بنایا اس کے لیے راہ ہموار, نواز شریف صاحب واپس آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا. لوگ کہتے تھے امپاسبل ہے. ایک پرامن انتقال اقتدار ہوا, مشرف صاحب نے وردی بھی اتاری, ایک نیا پروفیشنل آرمی چیف بھی ان کا سکسیسر اپوائنٹ ہوا, الیکشنز فری اینڈ فیئر بھی ہوئے, الیکشن میں انتقال اقتدار بھی ہوا, مشرف صاحب کی رخصتی بھی ہوئی, زرداری صاحب کی آمد بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم, ایک اسٹرینتھ تو پیدا ہوگی نا. اور اس میں ایک جو میرے خیال میں جو پاکستان ایک بدلا ہوا ہے وہ ہمارے روایتی سیاستدان یا حکومت موجودہ سمجھ نہیں سکی. یہ ملک سے باہر رہے ہیں, سسٹم سے باہر رہے ہیں. وہ ہے کہ اب پاکستان میں صرف پاور سٹرکچر صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی یا صرف سیاسی اسٹیبلشمنٹ. اس میں نئے پلیئرز آ گئے ہیں, آزاد عدلیہ, آپ لوگ, میڈیا اور اسرٹیو سول سوسائٹی. سو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور پاور سٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, اور اٹ ہیز ٹرن, تبدیلی جو ہے وہ مثبت ہے کہ وہ پاور سٹرکچر ایک ون مین شو نہیں ہے, نہ فوجیوں کا, نہ سول کا, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. تو یہ اچھی تبدیلی آئی ہے. جو میڈیا کا انقلاب آیا ہے پچھلے 4-5 سال میں جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا, اس سے پاکستان میں ٹرانسفارم ہو گیا. اب کوئی مقدس گائے نہیں ہے. آپ اس پروگرام میں آپ جو مرضی ڈسکس کریں آپ کر سکتے ہیں, آپ فوج کی بات بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ شاکی ہیں کہ میڈیا کنفیوژن پھیلا رہا ہے, میڈیا جو ہے مشکلات کر رہا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں میڈیا کا اپنا رول ہے. اگر کچھ لوگ اپنی اختلاف رائے, یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی, اور اس اختلاف رائے میں ایک رائے تعریف بھی ہوگی, ایک رائے تنقید بھی ہوگی. تو آپ کا کیا وہ ہے ویو اس کے اوپر کہ میڈیا کا اوور آل کیا, آپ کا تو تعلق بھی رہا 29 برس کی عمر میں, آپ پہلی مرتبہ ایڈیٹر بنے. جی ہاں, جی بالکل. اور میں ایڈیٹر تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, جو بڑا مشکل زمانہ تھا. اگر آپ ایڈیٹر ہوں یا نیوز چینل کو چلا رہے ہوں تو جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے اس کو انڈورس کریں گے, آپ چیک رکھیں گے اس میں؟ دیکھیں جی, میں تو ذمہ داری لوں گا اپنے ادارے کی. ایٹ لیسٹ میں ادارے کی بات کروں گا, جس ادارے کو ایٹ لیسٹ ہمارے زمانے میں کبھی کسی کو یہ ایلیگیشن نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی انٹیگریٹی پر, کہ صرف ایک چیز مقدس ہے, ٹروتھ, سچ, حقائق, اس پر فوکس کرے. باقی جو اب میں نے خود اس زمانے میں, ہمیں پلاٹس آفر ہوا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں, ہم نے نہیں لی ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. آپ یو کین اونلی ڈو دیٹ اگر آپ کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہو اور ذاتی نہ ہو. سیاسی ایجنڈا ہے تو پھر آپ سیاست میں خود آ جائیں, جیسے میں خود آ گیا اوپنلی, میں نے کوئی سیکرٹلی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو, یہ نئی صورتحال میں وی شوڈ لیو ود دیٹ سچویشن. چلیں, حقائق تو مقدس ہوتے ہیں, لیکن سچ کی آپ نے بات کی, سچ تو ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. میرا سچ مختلف ہو سکتا ہے, ایک سرکاری سچ ہے, ایک دوسرا سچ ہے نا, اور نہیں وہ تو پرسن ٹو پرسن انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے نا, انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, مختلف ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اگر حکومت جو ہے, کوئی بھی حکومت میڈیا کی وجہ سے کبھی نہیں گری, یاد رکھیں. کوئی میڈیا نے امکان بھی نہیں, جی امکان بھی کوئی نہیں. میں نہیں سمجھتا. میڈیا اپنا رائے دیتا رہے گا, وہ چینلز میں آئے گی, وہ پرنٹ میں آئے گی, وہ انٹرنیٹ میں بھی شاید آئے گی, لیکن وہ اپنا کام کرتا رہے گا. حکومت کے جو گرنے کا, کمزوری کا, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی انٹیگریٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی کارکردگی پر. اچھا یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے تنقید اپنی جگہ ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کے بھی یہاں پہ رہنما آتے ہیں, کہتے ہیں جی تنقید بسم اللہ, اور ہمارا ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایک نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سخت دباؤ میں ہے,
اور ان کو آخر کیوں نہیں 5 سال دیے جاتے کہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو دوبارہ منتخب کرتے ہیں نہیں کرتے. کیا چیز مانے اس چیز؟ کسی شخص نے پاکستان میں اس وقت کہا ہے, کسی سیاستدان نے یا صحافی نے, کہ پیپلز پارٹی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے؟ جب آپ لوگ ان کے لیڈر کو ٹارگٹ کریں گے, یعنی کہ آصف علی زرداری کو, لگتا یہ کہ پورا جو ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے موومنٹ چل رہی ہے, کیونکہ ہم اکیلے بیٹھے ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, تو میں اسی اس میں تناظر میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو وہ سپریم کورٹ ہے, 17 ممبر بینچ ہے جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے, 10 ممبرز اس بینچ کے چھوٹے صوبوں سے ہیں, 7 کا تعلق پنجاب سے ہے. وہ متفقہ ایک رائے دیتے ہیں ایک قانون کے بارے میں جس کو حکومت خود ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں, عدلیہ میں بھی جانے کو تیار ہیں وہ لوگ. دیکھیں نا, اب خود ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہی نہیں اس کو, یا تو آپ کورٹ میں لے آتے. اور پارلیمنٹ میں کیا ہوا, ان کے اپنے حلیفوں نے ایم کیو ایم سمیت سب نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم, یہ کہ تنقید آ رہی ہے, یہ اس کا بھی جواب میں سمجھا بڑا واضح ہونا چاہیے. خود اسی حکومت نے 3-4 ماہ قبل سپریم کورٹ گئی کہ آپ فیصلہ کریں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یہ تو ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا نا. آپ اپنے خود اپنے رول سے دستبردار ہو کے آپ نے ایک خلا پیدا کی, آپ نے سپریم کورٹ کو کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 روپے جو بھی فکس کیا, اس راستے کا عمل درآمد نہیں ہوا, جو نہیں ہوا. لیکن یہ حکومت نے خود یہ سپریم کورٹ جا کے یہ فیصلہ کر لیا جو اس وقت ہم نے تنقید کی تھی. ہم نے کہا یہ کام نہ کریں, یہ غلط ہوگا. انڈیا میں دیکھیں سپریم کورٹ بہت بڑی جمہوریت ہے دنیا کی. گجرات کے رائٹس ہوتے ہیں 2002 میں. پچھلے سال انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا ایک مسلمان خاتون ذکیہ جعفری, جس کے خامد کو جلایا گیا تھا, ایم پی تھا, ممبر آف پارلیمنٹ, انہوں نے ایک پٹیشن کی, اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی SIT, اور اس کو آرڈر دیا گیا سپریم کورٹ نے کہ تم نریندر مودی جو چیف منسٹر ہے اس کی تفتیش کرو اور ایک وزیر کو اریسٹ کرو. وہ وزیر تھیں خاتون, جیسے کوٹگانی نام تھا, اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کو استعفیٰ دینا پڑا. یا تو صرف وزیروں کو ECL میں ڈالا ہے جناب. تو یہ پارٹ آف امریکن سپریم کورٹ نے تو فیصلہ کیا تھا 2000 میں کہ امریکہ کا صدر کون ہوگا. 5 نے کہا جی بش صاحب ہوں گے, 4 نے کہا گور, 5-4 کا فیصلہ آ گیا, لوگوں نے تسلیم کر لیا. تو یہ ہمیں ایک پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. اگر قانون کی بالادستی کریں گے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, نہیں ہو رہا, ہو تو رہا ہے, تو اچھی بات ہے, کوئی بری بات تو نہیں نا. وہ مضبوط کرے گا جمہوریت کو. اور یہ جو ایک تصور ہے کہ ادارے pitted institutions will be pitted against an institution. 2 چیزیں ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا ایسی بات. 2 چیزیں کہ اداروں میں محاذ ایک ہے کہ ہمارے ہاں عامر صاحب قانون صرف لاوارثوں کے لیے رہا ہے, مظلوم کے لیے رہا ہے, مسکین کے لیے رہا ہے, غریب کے لیے رہا ہے. جو VIPs ہیں, جو پاورفل ہیں, جو جن کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے, ان کو قانون نے ٹچ نہیں کیا. تو قانون کی بالادستی اگر اب قائم ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دوسری بات ہے کہ آپ نے مضبوط کرنا ہے جمہوریت کو, تو آپ افراد کو مضبوط کریں گے کہ اداروں کو؟ ظاہر اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن مشاہد صاحب یہ بھی حقیقت ہے تلخ سے ہی کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہے کہ جن پہ الزامات تھے یا جن کے کیسز تھے نا, جن کا چور ہے, اگر ہمارا چور ہے کسی اور کا, جس کا بالکل ہر ادارے میں, بیوروکریسی میں, فوج میں, حتیٰ کہ عدلیہ میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ الزامات لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کیوں صرف جب ٹارگٹ ہوتا ہے, دیکھیں اس میں تو بلا امتیاز ہونا چاہیے نا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ ابھی کیا آپ کے خیال میں بلا امتیاز ہو رہا ہے کہ جس ایشو پر ہو رہا ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے. جس ایشو پر ہو رہا ہے وہ بلا امتیاز ہے. اس میں اب MQM والے کے نام بھی تھے, انہوں نے سپورٹ کیا. دیکھیں نا, ایک پارٹی کو تو نہیں تھا نا, نون کے بھی تھے, تو انہوں نے اس کا سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم انڈرسٹینڈ کریں زمینی حقائق اور اپنی کارکردگی دیکھیں. کیا کرپشن کی, آپ دیکھیں صدر صاحب ہمارے ہیں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ الزام تراشی روایتی ہو جاتی ہے, لیکن اب اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا پلاٹ لے لیا, فلانا یہ پیسہ کر لیے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے, آپ کو ملک آنر کر سکتا ہے یا صدارت دینے سے یا وزارت دینے سے. تو آپ کچھ خدا کے لیے خدا عوام کی خدمت کریں, مسئلے حل کریں بنسبت کے, اور ایک کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس کا خاتمہ بھی ہونا